الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس نمبر 14 اور انشاءاللہ اس میں تعلیق جو ہماری چالو ہے اس کا نمبر بھی 14 ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یہ تعلیق نمبر 15 تھی، ہم نے تعلیق 14 اور تعلیق 15 کو پڑھا۔ یہ دونوں حدیث مسلم اور نسائی شریف کتاب الایمان میں بھی ہے۔ شرح میں ہے قسم کے فائدے اور متشابہات کا حکم۔ یہ قسم صرف بعد میں مذکور شے کی اہمیت بتانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ید کا اطلاق متشابہات سے ہے۔ متشابہات میں تین مذہب ہے، ان کی کوئی تعویل نہ کی جائے، یہ مذہب اسلم ہے۔ تعویل کی جائے مگر ایسی جو محکمات کے معارض نہ ہو، مطابق ہو، یہ مذہب سالم ہے اور متاخرین کا یہی طریقہ ہے۔ تو اسلم کہتے ہیں جس میں زیادہ سلامتی ہو، اور سالم یعنی اس میں سلامتی ہے۔ اسلم میں زیادہ سلامتی ہے، سالم میں سلامتی ہے۔ متاخرین جب بھی الفاظ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے دور کے علماء کے لیے ہوتا ہے، یا پھر آج سے 100 150 200 سال پرانے جو علماء ہیں ان کے لیے متاخرین کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر متقدمین کا الفاظ ہے تو ان سے بھی پہلے کے علماء کے لیے متقدمین کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسی تعویل کی جائے، یہ دو مذہب ہو گئے، یہ تیسرا مذہب، ایسی تعویل کی جائے جو محکمات کے معارض ہو، یہ زائغین کا مذہب ہے، جیسا کہ مجسمہ کرتے ہیں۔ مجسمہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرے ایسا شخص کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ حرام و گناہ بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اس اختلافی مذہب کی بنیاد یہ آیہ کریمہ ہے۔ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی اور تعویل ڈھونڈنے کے لیے، اور ان کا صحیح معانی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی نمبر 7۔ اس آیت میں اگر الا اللہ پر وقف کیا جائے تو معنی یہ ہوگے کہ متشابہات کے معنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معطوف علیہ اور الراسخون فی العلم کو معطوف مانا جائے تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ متشابہات کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور پختہ علم والے جانتے ہیں۔ اب اس سے مستفاد ہوا، یعنی اس سے فائدہ ہوا، اس سے اخذ کیا گیا، اب اس سے مستفاد ہوا کہ پختہ علم والے بھی متشابہات کے معنی جانتے ہیں۔ یہی مذہب سالم ہے اور پہلے والا اسلم ہے۔ متشابہات کے معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بحث یہاں یہ پیدا ہوئی کہ متشابہات کے معنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں یا نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ جانتے ہیں، ورنہ خطاب لغو ہو جائے گا۔ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ایسا کیا جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ نہ پائے۔ اب پہلی تفسیر کی بنا پر حصر اضافی ہوگا، یعنی حصر امتی کے اعتبار ہے یا حصر حقیقی ہے، اور مراد علم ذاتی ہے۔ رہ گیا علم عطائی، وہ با عطائے الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اب مذہب
اسلم اور سالم کی تقسیم وقوع کے اعتبار سے ہوگی۔ مذہب سالم پر یہاں ید سے مراد قدرت اور اختیار ہے۔ جیسے میں نے بتایا ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ ید یہ ید بمعنی قدرت اور اختیار عرب میں شائع اور ضائع ہے۔ جیسے ہاتھ ہمارے عرف میں عام طور پر بولتے ہیں یہ بات ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کر سکتا ہوں، میرے بس کی بات ہے، میرے ہاتھ میں، یعنی اختیار میں ہے۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے۔ تو اس چیز کے اوپر یہ گفتگو تھی، یہ شرح اس ٹاپک کے اوپر تھی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے اختیار میں، جس کی قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو یہاں پہ ہاتھ سے مراد جسم نہیں بلکہ اس کا معنی قدرت اور اختیار میں لیا جائے گا۔ محبت کے اسباب اور اغراض۔ احب محبہ سے اس میں تفضیل ہے۔ محبت کسی کی جانب دل کے میلان جھکاؤ کو کہتے ہیں۔ شراح حدیث نے فرمایا محبت کی دو قسمیں ہیں، طبعی اور جبلی، جس میں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا۔ وہ مراد نہیں اس لیے کہ محبت کو ایمان فرمایا اور ایمان اختیاری شے ہے۔ دوسرا عقلی کہ انسان اسے اپنے عقل کے تقاضے سے اختیار کرتا ہے۔ اس حدیث میں یہی مراد ہے۔ جب عقل کی اسباب حب عقلی کے اسباب تین ہیں، حسن و جمال، جود و نوال، فضل و کمال۔ یہ تینوں اسباب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنے اعلیٰ درجہ کمال پر موجود ہے کہ کسی مخلوق میں اس درجے کا تو کیا اس کے عشر عشیر بھی پایا جانا محال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر وصف میں بھی ممتنع نظیر ہے، یعنی کوئی ان کی مثال نہیں، کوئی ان کے نظیر نہیں۔ اس معنی میں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی وصف میں کسی مخلوق کی بتمامی ہی شرکت محال ہے۔ علامہ بصیری نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں میں شریک سے منزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جوہر حسن ہے وہ غیر منقسم ہے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرآت جمال و کمال اوست، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال و کمال کے آئینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام اسباب محبت کے جامع عتم ہے، اس طرح کہ دوسرا اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شریک نہیں، تو عقلاً یہ لازم ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہاں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ شراح پر ایک تعقب۔ شراح عام طور پر یہاں لا یؤمنون سے ایمان کامل مراد لیتے ہیں، اور توجیہ میں یہ کہتے ہیں کہ اصل ایمان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہاں سے افضل اور اجل ماننا ہے۔ رہ گئی محبت، تو یہ ممکن ہے کہ کسی کی عظمت دل میں بہت زیادہ ہو اور محبت کم ہو، یعنی عزت زیادہ ہو لیکن پیار اس سے کم ہو۔ جیسے ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت استاذ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور استاذ کی عظمت بیٹے سے زیادہ، لیکن یہ توجیہ اصل میں محبت کی دونوں قسموں میں فرق سے ظہور کی وجہ سے ہے۔ ورنہ جب محبت سے مراد عقلی اور اختیاری مراد لے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اصل ایمان ہی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہاں سے زیادہ محبوب مانے۔ اس لیے اس حدیث میں لا یؤمنون میں ایمان کامل کی تخصیص بلا مخصص ہے، اور مراد مطلق ایمان ہے، اور وہ جو محبت و عظمت کا فرق ہے وہ محبت طبعی اور عظمت کے مابین ہے۔ محبت عقلی اور اعتقاد عظمت میں تلازم حقیقی ہے، اور وہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، تمہارا کیا حال ہے؟ صرف مجھ سے محبت رکھتے ہو یا اور کسی چیز سے؟ عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت رکھتا ہوں، اور مال اور اولاد سے بھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر دست مبارک مارا اور پوچھا اب کیا حال ہے؟ عرض کیا مال اولاد کی محبت ساکت ہو گئی، مگر اپنی محبت
باقی ہے۔ پھر دوبارہ دست اقدس ان کے سینے پر مارا، پوچھا، اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کی محبت نکل گئی، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت باقی ہے۔ فرمایا اب تمہارا ایمان تام ہوا۔ اس میں محبت سے مراد محبت طبعی ہے کہ وہ ابتداءً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت بے غایت سے توجہ فرما کر اپنے ماں سیوا سب کی محبت ان کے دل سے نکال دی، اور ان کو اپنی ذات میں فانی اور اپنی ذات کے ساتھ بقا، اپنی ذات کے ساتھ باقی بنا دیا۔ محبت طبعی بھی ماں سیوا رسول کی ان کے دل سے نکال دی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اس حدیث میں محبت سے مطلق محبت مراد لی جائے تو ایمان سے ایمان کامل مراد لینا ضروری ہوگا، مگر اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ محبت طبعی اختیاری نہیں۔ ہم نے اوپر دیکھا نا کہ محبت طبعی اور جبلی الگ ہوتا ہے، اور محبت عقلی جو ہے وہ الگ ہے، اختیاری ہے۔ یہ دونوں اختیاری نہیں ہوتی، طبعی اور جبلی اختیاری نہیں، اور ایمان اختیاری ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ مومن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات، ان کے انعام اور احسان کو مسلسل یعنی کنٹینیوسلی یاد کرتا رہے، مسلسل یاد کر کے کوشش کرے کہ اس کے دل میں غیر رسول کی محبت طبعی بھی، یعنی دوسرے سے، جیسے باپ کو بیٹے سے محبت، اور کسی دوسرے سے، جیسے بیوی سے محبت شوہر کو، اپنے والدین سے محبت ایک بچے کو، تو یہ جو محبت طبعی بھی رسول سے زیادہ نہ رہنے پائے، یہ کمال ایمان ہے۔ اور اگر اس حدیث میں محبت سے حب عقلی اور اختیاری مراد لی جائے تو لا یؤمن سے مطلق ایمان مراد ہونا ظاہر ہے۔ یعنی عقلی اگر کہیں گے تو عقل تو ماننا ہی پڑے گا کہ سرکار کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں جو ڈیفینیشنز تھے، یہ آرگیومنٹس تھے علماء کی، اس کے اوپر جو مختلف رائے تھی ہمارے اہل سنت کے علماء کی، ہم نے اس کو ملاحظہ کیا۔ اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ نزہۃ القاری جب ہم پڑھتے ہیں تو چیزیں تھوڑی ڈیفیکلٹ لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں بٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا ایک سولوشن جو میں جس پر عمل کرتا ہوں، اور جو میں نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ اگر ایک بار ہی میں ہم کو اتنی بڑی بحث سمجھ میں آ جائے گی تو ہم میں اور کتاب لکھنے والے جو علماء ہیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ یعنی یہ بحث سمجھنے کے لیے وقت اس میں صرف کرنا ہوگا، اور اس میں جو ہے مسلسل اس کی سٹڈیز ہم کو کرتی رہنی ہوگی، اور ہم کو اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہ رہا نا۔ وہ تو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں صرف کر دی، اس کے بعد خلاصے لکھے ہمارے لیے، تاکہ ہماری بھاشا میں، ہماری عام و فہم زبان میں ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تو ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے یہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جانے، انعام جانے، اور نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ سے سنیں۔ اور اب تو الحمدللہ ہم نے اس کو آپ کے سامنے ایز اسکرین پہ بھی اس کو ڈسپلے کر دیا ہے، تو آپ اس کو پوز کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایک بار آپ بیکورڈ جا کے آپ خود پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر اردو پڑھ نہیں سکتے تو آپ دوبارہ سے اس کو بیکورڈ جا کر کے سن لیں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی۔ دوبارہ سے ٹاپک کی طرف لوٹتے ہیں۔ حلاوت ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں تین چیزیں ہو وہ ایمان کی چاشنی پائے گا، یعنی مٹھاس پائے گا۔ حلاوت بھی کہتے ہیں مٹھاس کو، جس کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہو، یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2، اور کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کرے، یہ نمبر 2۔ نمبر 3، جو مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 چیزیں تھی کہ جو اگر کسی مسلمان میں پائی جائے تو فرمایا کہ اسے ایمان کی محبت، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس کو نصیب ہوگی۔ بحوالہ بخاری شریف، مسلم شریف میں بھی اس حدیث کو، اور نسائی شریف میں بھی کتاب الایمان میں، ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں، اور مسند امام احمد اور ترمذی شریف میں بھی اس حدیث کو جو ہے اس تعلیق کو نقل کیا گیا ہے۔ حلاوت ایمان۔ امام نووی نے فرمایا کہ حلاوت سے مراد یہاں استلذاذ ہے، یعنی لذت۔ استلذاذ مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوگی جو ہم نے اوپر پڑھی نا، وہ 3 باتیں جس میں ہوگی وہ ایمان کے مقتضیات پر لذت پائے گا،
یعنی عبادت اور اطاعت کرنے میں اور اس سلسلے میں مشقت اٹھانے میں اسے لذت ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں اسے لذت ملے گی۔ کوئی پریشانی اگر اس میں آتی ہوگی اس کو، تو اس پریشانی کو بھی وہ خوشی خوشی جو ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لائے گا۔ اس تشبیہ میں اشارہ ہے کہ جیسے شہد ایک میٹھی اور لذیذ چیز ہے لیکن صفراوی مریض کو کڑوی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کا حال ہے۔ جو کفر اور ضلالت کے بیمار نہیں ان کے لیے لذیذ اور میٹھی شے ہے، اور جو گمراہی کے مریض ہے ان کے نزدیک ناگوار اور ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کہ جو کافر ہے، جس کو کفر میں اور گندگی میں مزہ آتا ہے، ایسے شخص کے لیے ایمان ناپسندیدہ ہے، اور جو شخص ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جس کو کفر پسند نہیں، جس کو گندگی اور گھٹیا چیزیں، گھنونی چھچوری چیزیں جس کو نہیں پسند، کفر اور ضلالت کے جو بیمار نہیں، ان لوگوں کو ایمان جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے اور وہ ان کو میٹھا لگتا ہے۔ یہ حدیث ام الاحادیث میں سے ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ یہ حدیث اسلام کے اصول میں اصل عظیم ہے، اس لیے کہ جمیع ما سیوا سے زیادہ، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے بغض اور کفر کی طرف واپس ہونے سے خوف، اس کو ہوگا جس کا ایمان قوی سے قوی تر ہوگا۔ جب کسی کا ایمان پختہ ہوگا تو اس کو اس بات پر یقین کامل ہوگا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یا ملتا ہے یا ملے گا، سب کا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہی سے ملا ہے اور ملے گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول ہی وہ واسطہ عظما ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرائی، انہی کے ذریعے ہمیں اسلام جیسا سچا دین ملا، تو لا محالہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی اس درجہ اعلیٰ محبت پیدا ہو جائے گی تو لا محالہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرے گا، یعنی اس لیے کرے گا کہ اس کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ یعنی ہر طرح کی ناجائز محبت اور ہر طرح کی جائز محبت جو اچھی نیتوں کے ساتھ نہ ہو، یعنی آپ اپنے دوست کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اچھا اسلامک دوست ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اور لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے دوستی کر رہا ہوں، تو آپ کو دوستی کا ثواب جو ہے اس میں اچھی نیت ہوگی تو ملے گا، اچھی نیت نہ ہوگی تو وہ مباح کام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی محبت رگ و پے میں رچ بس جائے گی تو اس کا یہ لازمی اثر ہوگا کہ کفر سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ایمان اور ان تینوں چیزوں میں تلازم ہے۔ جب ایمان پایا جائے گا تو یہ تینوں باتیں بھی پائی جائے گی، اور جب یہ تینوں باتیں پائی جائے گی تو ایمان بھی ضرور پایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہماری تعلیق نمبر 16 مکمل ہوئی۔ اب تعلیق نمبر 17، حب الانصار، محبت انصار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے، یعنی کہ منافقوں کی علامت ہے انصار سے بغض رکھنا۔ انصار ناصر کی جمع ہے، جیسے صاحب کی جمع اصحاب، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نصیر کی جمع ہے، جیسے شریف کی جمع اشراف۔ ہر تقدیر پر اس کے معنی مدد کرنے والوں کے ہیں۔ ان کا نام انصار اس لیے پڑا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ یہ اوس اور خزرج کی اولاد اور ان کے حلفاء اور موالی کا نام ہے۔ اوس اور خزرج دونوں بھائی تھے، ان کے والد کا نام حارثہ یا ثعالبہ العنقا تھا۔ اس کی گردن بہت لمبی تھی، اس لیے اس کو عنقا کہتے تھے۔ یہ لوگ اصل میں یمن کے باشندے تھے۔ سد معارب کے ٹوٹنے سے جب یمن تباہ ہو گیا تو یہ لوگ مدینہ طیبہ آ کر بس گئے۔
یمن میں ان کے مورث اعلیٰ کا نام قحطان تھا۔ کلبی نے کہا کہ قحطان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے۔ اس تقدیر پر کل عرب اولاد اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ بعضوں نے کہا نہیں، قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں، اس تقدیر پر عرب کی اصل دو ہوئے، یعنی ایک آل اسماعیل اور ایک آل قحطان، یعنی ایک آل اسماعیل علیہ السلام ہوئے اور ایک آل قحطان ہوئے۔ ویسے بعض لوگوں نے اس پر بہت لمبی بحث کی ہے کہ انصار آل اسماعیل علیہ السلام ہے یا نہیں۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت ہاجرہ کے بارے میں فرمایا، یہ تمہاری ماں ہے اے بارش کے بیٹو۔ اس سے مراد اہل عرب ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی بارش کے ہی پانی پر ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ پورا عرب بنی اسماعیل علیہ السلام ہے، یعنی کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اوس اور خزرج پہلے بنی کیلا کہے جاتے تھے۔ کیلا ان کی ماں کا نام تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا، یعنی انصار کے بارے میں فرمایا، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ نفاق باب مفاعلت کا مصدر ہے، لزام کتال کے وزن پر۔ اس کے معنی دو روخی کرنے کے ہے، یعنی دو منہ، دو باتیں کرنا، دو روخی کرنے کے ہے، اور شریعت میں زبان سے اسلام کے اقرار اور دل میں کفر چھپائے رکھنے کے ہے، یعنی دل سے اقرار کر رہا ہے میں مسلمان، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں، لیکن دل میں جو ہے اپنے کفر کو چھپائے بیٹھا ہے۔ حدیث کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ انصار کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خانمہ برباد مہاجرین کو جگہ دی، ان کی ہر طرح مدد کی، سارا عرب اس وجہ سے انصار کا مخالف ہو گیا، مگر اس کی انہوں نے پرواہ نہ کی، ان سے ہر ایمان والے کو لازمی طور پر محبت ہوگی، ان سے عداوت وہی رکھے گا جس کے دل میں چور ہوگا۔ ایک دم کامن سنس والی اور ایک دم سٹیک بات سبحان اللہ یہاں پہ کی ہوئی ہے۔ توجیہ، مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہو تو حصر کا افادہ کرتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی علامت صرف انصار کی محبت ہے اور منافق کی علامت صرف انصار سے عداوت ہے۔ حالانکہ ایمان کی متعدد نشانیاں بتائی گئی ہے، یوں ہی منافق کی بھی متعدد نشانیاں بتائی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصر ادعائی ہے، حقیقی نہیں۔ انصار کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کی شان ایسی ہے کہ یہ ایمان صادق اور نفاق کے معیار ہے، یعنی ایک فلٹر کنڈیشن، ایک کنڈیشن ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہچان کا ایک تقاضا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے۔ معیار ہے کہ ان سے محبت کرنے والا صادق الایمان ہی ہوگا اور ان سے عداوت رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جو انصار سے انصار ہونے کی وجہ سے عداوت رکھے، یعنی دشمنی رکھے، بغض رکھے، یعنی اس بنا پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کو جگہ دی، ان کی ہر طرح سے مدد کی، ان کے لیے سارا عرب کی عداوت مول لی، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان کا لاکھ دعویٰ کرے، وہ منافق ہی ہوگا، جیسا کہ دوسری حدیث میں تصریح ہے، لا يحبهم الا مؤمن، یعنی انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تعلیق نمبر 17 کی شرح یہاں پر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں حفظ کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے، انصار سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس ہمارے یہاں پر مکمل ہوا۔ اب تمام سے دعا کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔